بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، قبیلہ قریش کی متعدد شاخیں تھیں اور ان میں بہت سے خاندان تھے۔ ان میں بنی زہرہ کے نام سے ایک بڑا معزز خاندان تھا۔ اس خاندان کے سربراہ کا نام وہب تھا۔ وہب اپنے حسب و نسب اور خاندان کی سربراہی اور سرداری کے علاوہ شرافت، دیانتداری اور اعلیٰ اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بہت زیادہ معروف تھے۔ معاشرے میں ان کی بہت بڑی قدر و منزلت تھی۔ وہب کی ایک نہایت چہیتی اور لاڈلی بیٹی تھی جو عصمت و عفت اور شرافت و پارسائی میں اپنی مثال آپ تھی، اور اس لیے خاندان میں ان کا ایک منفرد اور ممتاز مقام تھا۔ اس لاڈلی بیٹی کا نام بی بی آمنہ تھا۔ بی بی آمنہ اپنے نام کی طرح ہی امن و سلامتی والی تھی اور بہت زیادہ ذہین تھی اور بہت ہی زیادہ اعلیٰ کردار کی مالک تھی۔ آمنہ کا سلسلہ نسب اسی طرح تھا کہ کلاب بن مرہ پر پہنچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں والدین حضرت عبداللہ اور بی بی آمنہ کا سلسلہ نسب ان کے جد امجد سے جا ملتا تھا۔ قبیلہ قریش کے سردار عبد المطلب کی نظر میں اپنے لخت جگر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قریش کی بہت سی خاندان کی لڑکیاں تھیں، لیکن ان کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ وہب کی باکردار اور بااخلاق بیٹی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ طے ہو جائے۔ ادھر وہب بن عبد المناف کے دل میں بھی یہی تمنا تھی کہ میری نور نظر آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ان کے ہم پلہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ ہو جائے۔ چنانچہ دونوں خاندان کی باہم رضامندی سے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ طے پا گیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز والدین رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس شادی کے محض چند ہفتوں بعد ہی جب یہ بات پتہ چل گئی کہ بی بی آمنہ حمل سے ہیں، تو حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملک شام روانہ کیا تاکہ وہ وہاں سے سامان خرید و فروخت کر لائیں۔ واپسی پر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئے اور مدینہ میں ہی اپنے ننہالے رشتہ داروں کے ہاں رک گئے اور وہیں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یوں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محبوب شوہر کی امانت لیے ہوئے عین عالم شباب میں بیوہ ہو گئیں، جبکہ وہ امانت ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دل کی دنیا ویران ہو گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ تعالی نے جو کام لینا تھا وہ ہو چکا تھا، اب یہ امانت ہی بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ طبیعتاً فصیحہ اور مدینہ کے معمول اور ذی شعور خاندان کی چشم و چراغ تھیں۔ انہوں نے شوہر کی وفات کی خبر سن کر انتہائی دردناک اشعار کہے جن کو سن کر ہر آنکھ اشک بار ہو جاتی تھی۔ اب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام تر امیدیں ان کے حمل سے جڑی ہوئی تھیں۔ دوران حمل اور ولادت میں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ چند غیر معمولی واقعات اور مشاہدات سے گزریں، اور پھر 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے قبل بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پھول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور اور مہک سے ساری دنیا کو روشن اور معطر کر دیا۔ نو مولود کا سب سے پیارا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شکر کے کلمات ادا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا گیا، عقیقہ ہوا اور خیرات کی گئی، اور بنو ہاشم کے ہر پیر و جوان سمیت حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مطلب کے دل خوشی سے معمور ہو گئے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے عام عورتوں کی طرح دوران حمل بوجھ یا تکلیف نہیں محسوس ہوئی۔ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی روشنی ہوئی کہ مجھے مشرق اور مغرب کے درمیان نور ہی نور دکھائی دینے لگا، اور فرمایا مجھے شام و بصرہ کے محلات تک دکھائی دینے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد ابو لہب کی کنیز صوبیہ نے یہ خدمت سر انجام دی۔ اس کے بعد قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی بی بی حلیمہ سعدیہ کے حصے میں یہ شرف آیا۔ عرب کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہنی اور جسمانی تربیت اور خالص اور فصیح عربی سیکھنے کی غرض سے قبیلہ بنو سعد کی معزز اور محترم خاتون حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے لخت جگر کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرتے ہوئے بھیگی آنکھوں سے الوداعی نظروں سے دیکھا، اور اس وقت تک دیکھتی رہیں جب تک سواری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدت رضاعت کے 2 سال تک ایک ایک دن گن کر اپنے پیارے بیٹے کے بغیر گزارا۔ 2 سال کی مدت رضاعت مکمل ہونے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچی۔
حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل بیتاب تھا۔ جب ننھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آمنہ کو دیکھا تو حلیمہ سعدیہ کی گود سے لپک کر اپنی والدہ بی بی آمنہ کے سینے سے جا لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے عرض کیا کہ کچھ مدت کے لیے مزید خدمت کا موقع دے دیا جائے تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزید برکات حاصل کر سکیں۔ ادھر اس سال مکہ مکرمہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ بی بی آمنہ اور سردار عبد المطلب کی اجازت سے ایک بار پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کو مزید 2 سال کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کا شرف حاصل ہوا۔ بنو سعد میں قیام کے دوران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر نے فیصلہ کیا کہ بی بی آمنہ کو ان کی امانت لوٹا دی جائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے رخت سفر باندھا اور مکہ مکرمہ پہنچ گئیں۔ سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی ضیافت کی اور ان کا تحائف اور ہدایات سے لاد دیا اور انعام و اکرام کی بارش کر دی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے وفا شاعری اور مہربان رضائی والدہ ہونے کا حق ادا کر دیا تھا اور اپنی بساط کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب خدمت کی تھی۔ حضرت آمنہ ان کی فرض شناسی اور ذمہ داری سے بہت خوش ہوئیں اور دعائیہ کلمات کے ساتھ انہیں رخصت کیا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ لا کر بی بی آمنہ کے سپرد کیا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال تھی اور آپ 5ویں سال میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے بعض علماء نے 4 سال لکھا ہے اور بعض نے 5 سال لکھا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرط و مسرت کے ساتھ زندگی گزارتی رہیں، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 سال کے ہو گئے تو بی بی آمنہ کے دل میں خیال آیا کہ بیٹے نے باپ کی شکل تو دیکھی نہیں، اس لیے ان کو ان کی قبر کی زیارت کروائی جائے۔ سفر دشوار اور طویل تھا۔ ایمن کو اپنے ساتھ لیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئیں، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا۔ اس مختصر قافلے نے وہاں پہنچ کر دارالنابغہ میں قیام کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کے ہمراہ اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی زیارت کی اور رشتہ دار جو یہاں آباد تھے سب سے ملاقات کی۔ اس مختصر قافلے نے تقریباً 1 ماہ مدینے میں قیام کیا۔ یہاں بنو عدی بنو نجار کا ایک تالاب تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرنا سیکھا اور بہت جلد ماہر تیراک بن گئے۔ یہ بھی عسکری تربیت کا ایک حصہ تھا جو یہاں مکمل ہوا۔ تقریباً 1 ماہ یہاں قیام رہا۔ مزید کچھ عرصہ قیام کا ارادہ تھا مگر یکے دیگرے بعد ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے ان کو جلد واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ بس میں نے ایک یہودی کو دیکھا جو بار بار آتا اور مجھے دیکھتا تھا۔ بالآخر ایک دن اس نے سوال کیا، اے بچے تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے جواب دیا احمد۔ اس نے میری پشت کو دیکھا اور میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا یہ بچہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ یہودی میرے ماموں کے پاس آیا، پھر انہیں یہ بات بتائی۔ ماموں نے میری امی کو یہ بات بتائی، انہیں میری طرف سے فکر ہونے لگی۔ انہوں نے مدینہ واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرح ایک اور روایت کے مطابق حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مدینے میں قیام کے دوران 1-2 یہودی دوپہر کے وقت آئے۔ انہوں نے کہا ذرا احمد کو باہر لاؤ۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر باہر آئی تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور نشانیاں تلاش کرتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا یہ بچہ امت کا نبی ہے اور یہ مدینہ اس کا دارالہجرت ہوگا۔ یہود کے فتنہ اور شر کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ ان کو لے کر فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہو گئیں اور راستے میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور مقام ابوا پر پہنچ کر ان کی حالت بہت بگڑ گئی اور اسی بیماری میں علاج نہ ہونے کی وجہ سے وفات پا گئیں اور وہیں ابوا کے مقام پر ان کو دفن کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی وفات کے وقت اپنی عمر کے 5 سال مکمل کر چکے تھے اور 6 سال میں داخل ہو چکے تھے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں اور باپ دونوں کی طرف سے یتیم ہو چکے تھے۔ آپ نے والد گرامی کی تو شکل بھی نہیں دیکھی تھی تو صرف قبر دیکھی تھی اور سفر میں والدہ ماجدہ بھی قبر میں آرام فرما ہو گئیں۔ اس کم سنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دکھ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف حبشی خادمہ ایمن تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑ کر بی بی آمنہ کی قبر پر لاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین چمکتے ہوئے رخساروں سے آنسو پوچھتی اور آپ کو تسلی دیتی۔ ایک دن پہاڑی سے اترے تو ایمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موجود نہ پایا۔ انہوں نے بے قرار ہو کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اماں جان آپ کو تو معلوم تھا آپ کے سوا میرا کوئی نہیں،
آپ نے بھی مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے آئیں اور آپ کو ان کے دادا سردار عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر گزرے تمام ایام یاد تھے۔ جب عرصہ دراز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تشریف لائے تو یہاں کے در و دیوار کے ساتھ بچپن کی یادیں وابستہ تھی اور آپ ان کا اکثر ذکر فرمایا کرتے اور وہ حالات اور واقعات بیان فرمایا کرتے تھے جو یہاں پیش آئے تھے۔ جب دار النابغہ کو دیکھا تو فرمایا امی جان یہاں آ کر قیام پذیر ہوئی تھی، اور بنو عدی کے تالاب کو دیکھا تو فرمایا میں نے اس میں تیرنا سیکھا تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ غلبہ اسلام کے بعد حیات طیبہ کے جب 57 برس گزر چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 صحابہ کے ساتھ مقام ابوا کے اوپر تشریف لائے اور صحابہ کرام سے فرمایا یہاں رک جاؤ اور خیمے لگا لو۔ چنانچہ سب نے خیمے لگا لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے نکلے اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک کے سرحانے زمین پر بیٹھ گئے اور اس طرح بیٹھے کہ سر مبارک گھٹنوں میں چھپا لیا اور بچوں کی طرح رونے لگے اور اسی کیفیت میں گھنٹوں گزر گئے۔ عمر مبارک کے 57 برس بھی اس صدمے کو بھلا نہ پائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکت طاری تھی۔ آپ کی حالت دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو ریش مبارک آنسوں سے تر تھی اور فرمانے لگے اے کاش اماں جان آپ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا اور نیت باندھتا ادھر سے آپ پکارتی محمد، تو میں نماز توڑ کر کہتا جی اماں جان۔ ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں آگے کسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔